توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله. آج کا میرا ٹاپک لائف سٹوری آف امام حسین ابن علی ہے۔ ہم ان کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو پیدا ہوئے۔ مدینہ الرسول یعنی مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ علی بن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء الجنہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین نہایت خوبصورت تھے۔ امام حسن و حسین میں 1 سال کا گیپ تھا اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ بچپن حضور کے کندھوں اور گود میں کھیلتے ہوئے گزرا۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی پیٹھ کو سواری کے لیے پیش کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، بوسہ دیا اور بلند کر کے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھنا۔ 6-7 سال کی عمر تک اتنی محبت حضور نے ان دونوں بچوں کو دے دی کہ شاید آپ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن دونوں بچے کھیل رہے تھے، دھوپ چڑھ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بآواز بلند فرمانے لگے دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہوگی، جلدی سے انہیں گھر لے جاؤ۔ شاید جانتے تھے کہ کربلا میں میرا حسین کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے اور حسن کیسے زہر میں تڑپ تڑپ کر جان دے گا۔ اور ایک دن دونوں بچوں کے رونے کی آواز سنی تو فرمانے لگے اے فاطمہ تو جانتی نہیں ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، انہیں رونے نہ دیا کرو۔ ایک سفر میں بیٹی ساتھ تھی کہ دونوں بچے رونے لگے، کہنے لگے فاطمہ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگیں بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری دونوں کو گود میں اٹھایا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور وہ خاموش ہو گئے۔ دونوں بچے آپ کے پیٹ پر کھیل رہے ہوتے اور آپ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے تھے۔ ایک دن سجدے میں دونوں بچے پیٹھ پر سوار ہو گئے، صحابہ ہٹانے کے لیے آگے بڑھے، حضور نے اشارے سے منع کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، پھر اسلام پھیر کر فرمایا ان کو کچھ نہ کہا کرو، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ یہ وہ عرب تھا جہاں بچوں کو پیار کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، بچوں کو گود میں اٹھانا اپنی عزت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھے گا، جو اللہ سے محبت رکھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک دن حسن اور حسین کو کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کیا خوب سواری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے اور کیا زبردست سوار ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ امام حسن اور حسین میں سے حضرت حسین کو بار بار شاباش دے رہے تھے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول آپ حسین کو ہی شاباش دیتے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے جبرائیل میرے پاس کھڑے تھے، وہ حسین کو شاباش دے رہے تھے تو میں بھی ان کو دینے لگا۔ ایک دن گلی میں سے گزرے، حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضور بھی ساتھ کھیلنے لگے اور پھر اٹھا کر فرمانے لگے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ آنے والا ہے۔ حضور اپنے کمرے میں تھے کہ حضرت امام حسین تشریف لائے، میں نے انہیں اندر جانے سے روکا تو وہ رونے لگے، میں نے جانے دیا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز بلند رونے کی آواز آئی، میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گلے سے لگایا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر جو بھی فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور مجھے اس کی شہادت کی مٹی دکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان نوجوانوں کے ساتھ اس قدر محبت کی ہے بلکہ ان کو جنت کے سردار بھی قرار دیا ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ تاریخ دن ہے جس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی دوبارہ متحد نہ ہو سکی۔ یہ تاریخ پر ایک ایسا دبا ہے جسے کبھی دھویا نہیں جا سکا۔ یہ تب شروع ہوا جب دین محمدی میں بگاڑ آنا شروع ہو چکا تھا اور اب ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی تھی جو ہرگز بھی خلافت کا مستحق نہیں تھا، یعنی یزید ابن معاویہ
اسے ہمارے سلف نے یزید پلید لکھا ہے، اور خلافت ختم ہو کر ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ خاندان نبوت یہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کو علی منہاج النبوہ قائم کرنے کی کوشش کرتے کرتے شہادت کو گلے لگا لیا تھا، اور اب اجماع امت کے بغیر جب زبردستی یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی، خلافت علی منہاج النبوہ دم توڑ رہی تھی، تو اہل بیت اطہار بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یزید نے یہ منصب خلافت سنبھالتے ہی پورے عالم اسلام میں اپنی جبری بیعت کی کاوشیں شروع کر دی تھیں۔ امام اعلیٰ مقام امام حسین ابن علی یہ سب کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ نانا کا دین بالکل تبدیل ہو جائے، خلافت ملوکیت میں بدل جائے اور وہ خاموش بیٹھے رہے؟ پورے خاندان کو لے کر اس دین کی بقا پر قربان ہو جانا یقیناً نواسۂ رسول کا جگرہ ہی ہو سکتا تھا۔ کیا یزید بن معاویہ جیسا نالائق اور دین سے دور انسان پورے عالم اسلام کا خلیفہ ہوتا، اور حسین بن علی جو نواسۂ جگر گوشہ رسول تھے اور سیدنا علی کی تربیت میں پروان چڑھے تھے، خاموش بیٹھے یہ سب دیکھتے رہتے؟ کیا نانا کے دین سے جو محبت اور حمیت تھی وہ یہ سب برداشت کرنے دیتی؟ چنانچہ اپنا پورا خاندان یعنی تمام اہل بیت رسول، وہ اہل بیت کے اکابر صحابہ جن کی غلامی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، وہ اہل بیت جن کا خیال رکھنے کا حضور نے اپنی وفات سے پہلے غدیر ہم پر وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد قرآن اور میرے اہل بیت کی حفاظت کرنا، آج دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جانیں اور عزتیں ہاتھ میں لیے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، کیونکہ ادھر سے کچھ خلافت علی منہاج النبوہ کی ایک امید نظر آئی تھی۔ یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید امت میں آج بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دین محمدی کی بقا کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں، لیکن دنیا کی محبت اہل اسلام کے دل میں جا گزی ہو چکی تھی، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ ہر روز مائیں حسین ابن علی پیدا نہیں کرتی اور ہر کوئی حسین ابن علی نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہے آج تاریخ کے اس مورخ پر جس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معاذ اللہ حسین ابن علی کا یہ خروج خلافت کے حصول یا جاہ دنیا کی طلب میں تھا۔ نواسۂ رسول کے بارے میں ایسی سوچ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اہل بیت اطہار بالخصوص حسین ابن علی میں جاہ دنیا کی کوئی طلب نہ تھی۔ جاہ دنیا تو مخالف گروپ میں تھا جنہوں نے اشرفیوں کی بوریاں کھولی تھی اور اہل کوفہ کے دل بدلنے کے لیے بھی اشرفیوں کا استعمال کیا تھا۔ اہل بیت تو تہی دست تھے کیونکہ انہوں نے مال دنیا سے نہ کبھی محبت کی تھی اور نہ ہی مال دنیا کبھی جمع کیا تھا۔ وہ الله ایک لا نہایت پر إله نور اور باوقار شخصیت تھے، سادہ لیکن نہایت پاک اور صاف لباس میں ملبوس، سر کے بال کاندھوں تک پھیلے ہوئے تھے، سر مبارک پر عمامہ باندھے نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ سواری پر سوار ہوئے تو جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ جیسے اس کام میں سبقت لے جانا چاہتے ہوں۔ مسجد میں پہنچے تو ہر کوئی بھر بھر کر سلام پیش کر رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بھی یہی منظر تھا۔ جب کبھی طواف کعبہ کے لیے جاتے تو وہاں بھی لوگ امٹ آتے ان سے سلام کرنے کے لیے۔ صحن مسجد میں بیٹھے عمر بن عاص صحابی رسول فرمانے لگے، زمین پر تو انہیں جو مقام حاصل ہے سو ہے، آسمان پر یہ اس سے بھی زیادہ محترم ہے۔ سیدنا عمر فاروق سے ملاقات کے لیے گئے، وہ تنہائی میں کسی سے محو گفتگو تھے۔ ان کے فرزند محترم عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ ابھی مصروف ہیں، وہ واپس ہو لیے۔ سیدنا عمر فاروق کو جب پتہ چلا تو کہنے لگے وہ تھے کہ جنہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، میں تو خود کو ان کے گھر کا غلام ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ وہ صحابہ اکرام کی نظر میں اتنے محترم تھے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ان میں اپنے پیارے آقا و محبوب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ جی سامعین، یہ شخصیت ہے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے باوجود عجز و انکساری کا پیکر تھے، تقویٰ و زہد آپ کی عبادات میں جھلکتا تھا،
زیادہ تر راتیں عبادات اور دن روزے کی حالت میں گزارتے، جو مال و متاع اور مال غنیمت ملتا بعض ضرورت رکھتے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کسی سائل کو واپس نہ جانے دیتے، یہاں تک کہ شعراء کو بھی نواز دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ فریضہ حج ادا کیا۔ والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فتنہ و فساد اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے برسر پیکار رہے، اور جب کبھی جہاد پر جانے کا موقع ملا تو سب سے آگے ہوئے، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کوفہ منتقل ہو گئے۔ اور جب شیر خدا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے وسیع تر مفاد میں صلح کر لی، تو اہل بیت اطہار سیدنا حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قیادت میں مدینہ منتقل ہو گئے تھے، کہ دلی تمنا بھی تو یہی تھی۔ مدینہ تو رسول تو ہمیشہ ان کی یادوں میں بسا رہتا تھا۔ پھر امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سازش کا شکار ہوئے اور انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی شرائط میں یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ آپ اپنے بعد خلافت کا فیصلہ شورا پر چھوڑیں گے، جیسے کہ باقی آپ سے پہلے کے چاروں خلفاء نے کیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت لے لی، اور جبراً بیعت کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں موجود بہت سے جلیل القدر صحابی جیسے کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر روپوش ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر اور سیدنا امام حسین بن علی مکہ منتقل ہو گئے تھے۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی، کیونکہ امام اعلیٰ مقام نے نہ تو عبداللہ بن زبیر کی مخالفت کی تھی اور نہ ہی خلافت کا دعویٰ۔ چونکہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنا رکھا تھا، اسی لیے انہیں لوگوں کی حمایت حاصل تھی، اور اب بھی اہل کوفہ انہیں بارہا اور بے شمار خطوط لکھ کر کوفہ بلا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کوفہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ پہلے دن ہی 12,000 اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ خبر انہوں نے امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کو فوراً خط کے ذریعے بھجوا دی، جبکہ بعد میں ابن زیاد کے دباؤ میں آ کر وہ اپنی بیعت سے منحرف ہو گئے اور اہل کوفہ نے غداری کی۔ جب مکہ سے امام عالی مقام اپنے اہل بیعت کو لے کر روانہ ہوئے تو اکابر صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، اہل کوفہ وفا نہیں کریں گے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر چکے تھے۔ دوستو، اب یہاں میں آپ کو وہ وجوہات بتاؤں گی جن کی بنا پر امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور ان کے خلاف خروج کیا تھا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حسن و حسین اور تمام اہل بیت اطہار حضور کی تعلیمات پر گامزن تھے۔ جاہو دنیا کی ان کے اندر کوئی طلب نہ تھی اور نہ ہی حکمرانی کی کوئی خواہش۔ امام حسین کی وسیع بصیرت یہ سمجھ چکی تھی کہ اب دین کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ اگرچہ لوگ اللہ، رسول اللہ اور قرآن کو مانتے تھے، مسجدوں میں نمازیں، اذانیں، حج، زکوٰۃ سب نظام قائم تھا، عدالتوں میں شرعی احکامات بھی پورے ہو رہے تھے۔ یزید کی شخصیت کو ہم جتنا بھی برا کہہ لیں، لیکن اگر دین صحیح بنیادوں پر کھڑا ہو تو ایک شخص کی شخصیت کا بگاڑ بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کی وہ بنیادیں بدل رہی تھیں جن کا اندازہ اس وقت اکابر صحابہ کو بھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی اپنی پٹری سے ہٹ کر دوسری پٹری پر جا رہی تھی۔ منہ رفتار گاڑی کو پٹری پر لانے کے لیے سیدنا حسین بن علی نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے ڈالی۔ خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی، بیٹے کے بعد بیٹا اور پھر بیٹا۔ اب یہ تھا کہ ایک شخص مطلق العنان تھا، وہ جسے چاہتا اپنا خلیفہ بنا لیتا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ بیت المال کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا، وہ شریعت کی حدوں کو پامال کر سکتا تھا۔ نیز اس طرز حکومت کی قباحتوں پر ایک الگ سے مضمون لکھا جانا چاہیے اور لکھے جا چکے ہیں۔ یہی وہ اصل وجہ تھی، اور پھر جس کا شاخسانہ ہم نے خلافت بنو امیہ
اور خلافت بنو عباس اور دیگر خلافتوں وغیرہ میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر سیدنا امام حسین تمام اہل خانہ سمیت شہید کر دیے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام قطعاً جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے اہل خانہ کو ساتھ نہ لے کر جاتے۔ کربلا کے قریب پہنچ کر تو انہوں نے قافلے میں شامل ہونے والے قبائل کے لوگوں کو بھی واپس بھیج دیا تھا۔ حسین ابن علی جو کوفہ جانا چاہتے تھے انہیں کربلا میں روک دیا گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے نہتے اہل بیت اتحاد پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے تمام افراد کو ایک ایک کر کے قربان کر دیا، اور پھر آسمان نے وہ دردناک منظر دیکھا کہ جب رسول خدا کی امت نے رسول خدا کے تمام گھر والوں کو ایک ایک کر کے مظلومانہ شہید کر دیا، اور سب کو شہید کرنے کے بعد لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی اور اہل بیت اتحاد کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی۔ وہ آج زبان زدِ عام ہے، کوئی اس میں کمی کر رہا ہے تو کوئی زیادتی، لیکن غم حسین صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہر سال یوں تازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو۔ قابل غور بات ہے کہ کسی خاندان کے دنیا سے مظلومانہ رخصت ہو جانے اور اس طرح شہید ہو جانے پر صدمہ اور دکھ ہونا ایک فطری بات ہے۔ ایک عرصے تک اس کا غم منانا بھی سمجھ آتا ہے، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد بھی کسی سانحے کی یاد کا ہر سال اس طرح تازہ ہو جانا جیسے وہ صدیوں ماں تھا۔ نظام کفر کے سامنے ڈٹ جانا شہادت حسین کا سبق ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو نہیں سمجھتے تو غم منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ واقعہ کربلا نے امت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن شہادت حسین اور درس کربلا یہی ہے کہ حق کی بالادستی کے لیے جان کی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، اور فلسفہ حسینیت کو سمجھے بغیر آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضور کے فرامین، میرے قرب کو میرے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہمیں امام حسین کے راستے پر چلنے کا درس دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔